بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں دو عددوں میں نسبت کا بیان پڑھیں گے۔ تو مصنف نے کہا الباب الثانی فی حساب الکسور، دوسرا باب حساب کسور کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے ہم باب اول پڑھ چکے ہیں۔ باب اول کے اندر ہم نے حساب صحیح کو پڑھا تھا، یعنی صحیح عدد کے جو حساب ہے اس کو ہم نے پڑھا پہلے باب کے اندر۔ اب دوسرے باب کے اندر ہم کسور کے حساب کو پڑھیں گے۔ یہ بنیادی طور پر عدد کے دو قسم ہیں، نمبر ایک صحیح عدد، نمبر دو کسر۔ تو صحیح عدد کا حساب اور اس کے عوامل ہم نے پہلے باب کے اندر، اب دوسرے باب کے اندر ہم جو کسر ہے، کسور ہیں، ان کے عوامل کو اور ان کے حساب کو پڑھیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں وفیہ ثلاث مقدمات، اس باب کے اندر دوسرے کے اندر 3 مقدمات ہوں گے، اور وستۃ فصول، اور 6 فصلیں ہوں گی۔ المقدمۃ الاولی، پہلا مقدمہ۔ یہ جو پہلا مقدمہ ہے یہ دو عددوں میں نسبت کے بیان میں ہے۔ دو عددوں کے درمیان نسبت بیان کی ہے مصنف نے اس کے اندر۔ دو عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ 4 نسبتیں یہ ہیں، نمبر 1 تماثل، اور نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق، اور نمبر 4 تباین۔ کوئی سے بھی آپ 2 عدد لے لیں، کوئی سے بھی، تو ان 2 عددوں کے درمیان یا تماثل کی نسبت ہوگی، یا تداخل کی نسبت ہوگی، یا توافق کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی۔ تو سب سے پہلے مصنف تماثل کی تعریف کرتے ہیں کہ کلو عددین غیر الواحد ان تساویا فمتماثلان، یعنی ایک کے سوا کوئی سے بھی آپ 2 عدد لے لیں، اگر وہ متساوی ہوں، برابر ہوں، تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی۔ یہ وجہ حصر کے ساتھ مصنف نے نسبت بیان کی ہے۔ وجہ حصر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک کے علاوہ کوئی سے بھی آپ 2 عدد لے لیں، یعنی ایک کو چھوڑ کر، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو وہ برابر ہوں گے ایک دوسرے کے، یا برابر نہیں ہوں گے۔ اگر برابر ہوں 2 عدد تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی۔ مثلا یہ 2 اور 2، یہ 2 اور 2 یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہے۔ اگر وہ برابر نہیں ہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یعنی برابر نہیں ہے تو ایک عدد بڑا ہوگا، دوسرا چھوٹا ہوگا، تو یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، یا بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جائے تو ایسے 2 اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر 4 اور 2 لے لیں۔ اب ان میں یہ برابر برابر نہیں ہے، 4 بڑا عدد ہے اور 2 چھوٹا عدد ہے، تو اور یہ جو بڑا عدد ہے یہ چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے 4 اور 2 کے درمیان تداخل کی نسبت ہوگی۔ اور اگر عدد ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا ہے، لیکن چھوٹا عدد جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ دونوں کسی تیسرے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتے ہیں، یا تیسرے عدد کے اوپر بھی یہ پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے۔ اگر یہ دونوں کسی تیسرے عدد کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جائیں تو ایسے 2 اعداد کے درمیان نسبت توافق کی ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 8 لے لیں اور 6 لے لیں۔ اب 8 اور 6 ان میں آپ دیکھیں یہ برابر برابر نہیں ہے، جس طرح کہ 2 اور 2 برابر برابر ہیں، تماثل والی نسبت نہیں ہے۔ ایک عدد بڑا ہے، دوسرا عدد چھوٹا ہے، اور جو بڑا عدد ہے یعنی 8 وہ 6 کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ ہاں ایک تیسرا عدد ہے جس عدد کے اوپر یہ دونوں پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے 2۔
تو لہٰذا یہ 8 بھی 2 کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، 6 بھی 2 کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، لہٰذا 8 اور 6 کے درمیان جو نسبت ہوگی یہ توافق کی نسبت ہوگی۔ اور اگر دو اعداد نہ برابر برابر ہیں اور بلکہ ایک چھوٹا عدد ہے دوسرا بڑا عدد ہے، بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر بھی پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اور یہ دونوں اعداد کسی تیسرے عدد کے اوپر بھی پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے، تو ایسے دو اعداد کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر لے لیں 9 لے لیں اور 7 لے لیں۔ 9 اور 7 میں آپ دیکھیں یہ نہ تو ایک دوسرے کے برابر برابر ہیں، بلکہ 7 چھوٹا ہے 9 بڑا ہے، اور بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا، اور کوئی تیسرا عدد بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر 9 بھی پورا پورا تقسیم ہو جائے اور 7 بھی پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ اب دیکھیں اگر تماثل کی نسبت ہو تو ایسے دو اعداد کو متماثلان کہا جاتا ہے، لہذا یہ 2 اور 2 یہ متماثلان ہیں، ان میں تماثل کی نسبت ہے۔ اور اگر تداخل کی نسبت ہو تو ایسے دو اعداد کو متداخلان کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ 4 اور 2 یہ متداخلان کہلائیں گے۔ اور اگر نسبت توافق کی ہو تو ایسے دو اعداد کو متوافقان کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ 6 اور 8 یہ متوافقان ہیں، ان میں توافق کی نسبت ہے۔ اور اگر تباین کی نسبت ہو تو ایسے دو اعداد کو متباینان کہا جائے گا، یہ 7 اور جو 9 ہیں یہ متباینان ہیں۔ یہی مصنف نے بیان کیا ہے، دیکھیں کلو عددین غیر الواحدین، ایسے دو عدد، ہر ایسے دو عدد جو ایک کے سوا ہیں، ان تساویا اگر وہ متساوی ہوں برابر ہوں ایک دوسرے کے، فمتماثلان وہ متماثلان کہلاتے ہیں، جس طرح کہ 2 اور 2، وَإِلَّا وگرنہ یعنی اگر وہ ایک دوسرے کے برابر برابر نہ ہوں تو فَإِنْ أَفْنَا أَقَلُّهُمَ الْأَكْثَرَ، اگر ان میں سے چھوٹا عدد فنا کر دے بڑے عدد کو، یعنی فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک بار نکالیں، دوسری بار نکالیں، تیسری بار نکالیں، حتیٰ کہ صفر بچ جائے، تو ایسے دو اعداد جو ہوتے ہیں ان میں تداخل کی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 20 ہے اور 8 ہے، بلکہ 20 اور 4 لے لیں، 4۔ اب 20 میں سے ہم یہ 20 بڑا عدد ہے 4 چھوٹا عدد، 20 میں سے ہم نے 4 ایک دفعہ نکالا باقی 16، پھر ہم اسے 4 نکالتے ہیں تو یہ رہ گئے 12، 12 میں سے پھر ہم نے 4 نکالے یہ 8، 8 میں سے 4 نکالے 4، پھر 4 میں سے ہم نے 4 نکالے تو یہ 0۔ یہ فنا کرنے کا مطلب، یعنی چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ہم ایک بار یا کئی بار اسے نکالتے ہیں تو پیچھے 0 بچتا ہے، تو ایسے جو دو اعداد ہوتے ہیں ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہوتی ہے اور وہ اعداد متداخلان کہلاتے ہیں۔ وَإِلَّا وگرنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقل یعنی چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار ہم نکالیں تو 0 نہیں بچتا، فنا نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کر دیتا بڑے عدد کو، تو پھر دیکھا جائے گا فَإِنْ عَدَّهُمَا ثالث، اگر فنا کر دے اس کو کوئی تیسرا عدد تو فمتوافقان، تو ایسے دو اعداد متوافقان کہلاتے ہیں، جس طرح کہ 8 اور 6، ہم نے 8 سے 6 کو نکالا تو باقی پیچھے 2 بچ جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہم اسے 6 نہیں نکال سکتے 2 سے، تو اس لیے ان کے درمیان توافق کی نسبت ہے۔ ہاں ان کو تیسرا ایک عدد ہے وہ یہ دونوں اس کے اوپر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس 2۔ اب 8 سے آپ 2 نکالو ایک دفعہ، 8 سے 2 نکالے 6، پھر 6 سے 2 نکالے 4، پھر 4 سے 2 نکالے 2، پھر 2 سے 2 نکالے تو 0۔ اسی طرح 6 سے آپ 2 نکالو تو بچ کے 4، پھر 4 سے 2 نکالیں تو 2، پھر 2 سے 2 نکالے تو 0۔ تو یہ 2 ایسا عدد ہے کہ اس کے اوپر 8 اور 6 یہ دونوں پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، ان دونوں کو یہ فنا کر دیتا ہے، اس لیے 8 اور 6 کو کہیں گے متوافقان۔ اچھا یہاں ایک ہے آگے مصنف نے کہا وَالْكَسْرُ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُهُ وَفْقُهُمَا، اس عبارت کو سمجھے آپ کہ وہ کسر کہ وہ تیسرا عدد جس کی مخرج ہو،
جس کسر کی تیسرا عدد مخرج ہو وفق ہما وہ ان دو اعداد کا وفق ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر یہ پچھلی مثال کے اندر ہمارے پاس یہ 8 اور 6، تو یہ ہمارے پاس کسر ہے اور اس کسر کا مخرج ہے یہ 2، یعنی یہ تیسرا عدد جس کسر کی مخرج ہے اس کسر کی، تو یہ جو ہوگی کسر، یہ کسر کہلائے گی 8 اور 6 کی وفق، یعنی اس کو کہیں گے کہ 8 اور 6 کے درمیان یہ وفق نصفی ہے، یعنی 2 ہے، 2 کے اوپر 8 اور 6 یہ دونوں پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں پھر مزید سمجھ آ جائے گی۔ مثلا ہمارے پاس ایک عدد ہے 12 کر لیں، 12 اور 15، 12 اور 15 یہ دو اعداد ہیں، ان میں سے 12 چھوٹا عدد ہے اور 15 بڑا عدد ہے۔ بڑا عدد چھوٹے کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، ہاں ہمارے پاس ایک تیسرا عدد ہے، اس عدد کے اوپر یہ دونوں پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہ ہے 3 کا۔ تو 3 کا عدد، اب یہ جو کسر ہوگی 1/3 ہے، یہ وفق کہلائے گی یہ 12 اور 13 کا، یعنی 12 اور 15 کے درمیان جو وفق ہے یہ وفق ثلثی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، مثلا 12 لے لیں اور 16 لے لیں، 12 اور 16۔ اب 12 اور 16 کے درمیان یہ جو دونوں عدد ہیں یہ بھی ایک تیسرے عدد کے اوپر پورا تقسیم ہو جاتے ہیں اور وہ ہے 4۔ اب اس سے جو کسر بنے گی یعنی 1/4 یہ ربع کی، تو یہ 12 اور 16 کے درمیان توافق ربعی ہوگا۔ تو یہ 8 اور 6، یعنی آپ یہ دیکھیں گے وہ جو تیسرا عدد ہے اس عدد کے حساب سے جو کسر بنتی ہے، مثلا 2 ہے تو 1/2 بنے گی، یہ نصف ہے، 3 ہے تو 1/3 بنے گی، یہ ثلث ہے، 4 وہ تیسرا عدد ہے تو یہ یعنی کہ کسر 1/4 بنے گی، یعنی کہ توافق ربعی نکلے گا۔ 5 ہے اگر وہ تیسرا عدد تو توافق خمسی ہوگا، اسی طرح توافق سدسی، سبعی، ثمنی، تسی اور عشری۔ تو یہ تیسرا عدد جو ہے نا اس کے حساب سے جو کسر بنتی ہے وہ وفق کہلاتی ہے ان دو عددوں کے درمیان، یعنی 6 اور 8 کا جو وفق ہے وہ وفق نصفی ہے، مطلب 1/2۔ وَإِلَّا فَمُتَبَايِنَانِ، اور اگر وہ تیسرے عدد کے اوپر بھی پورا تقسیم نہیں ہوتے تو پھر ایسے دو اعداد کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کی نسبت ہوگی اور وہ اعداد متباینان کہلائیں گے۔ آگے مصنف نے یہ دو نسبت عددوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کی مزید وضاحت کی ہے، یعنی آسان کر دیا ہے اب سمجھنا۔ وَالتَّمَاثُلُ بَيِّنٌ، مصنف بیان کرتے تماثل تو بین ہے، واضح ہے، اس کی تو پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا 2 اور 2 لے لیں، 4 4 لے لیں، 100 100 لے لیں، 1000 1000 لے لیں، 105 لے لیں، 105 105، تو یہ تماثل کی نسبت ہے، یہ تو واضح ہے۔ باقی نسبت جاننی ہے کہ باقی اعداد کے درمیان کون سی نسبت ہے، یعنی ایک عدد چھوٹا ہے دوسرا عدد بڑا ہے، تو اس کی جو پہچاننے کا طریقہ وہ بڑا آسان ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے عدد کو چھوٹے عدد کے اوپر تقسیم کر دیں، پھر دیکھیں اگر بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر ایک ہی بار پورا تقسیم ہو جائے تو ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہوگی اور یہ اعداد متداخلان کہلائیں گے۔ اور اگر آپ نے بڑے عدد کو چھوٹے عدد کے اوپر تقسیم کیا، وہ ایک دفعہ پورا تقسیم نہیں ہوا بلکہ باقی بچ جاتا ہے، تو پھر آپ آگے جو باقی ہے اس کے اوپر آپ مقسوم علیہ کو تقسیم کر دو، پھر دیکھو اگر باقی بچ گیا تو پھر جو باقی ہے اس کے اوپر آپ دوسرے مقسوم علیہ کو تقسیم کر دو، اسی طریقے سے کرتے جائیں، آخر میں دیکھیں کوئی شے بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اگر آخر میں نہ بچے، صفر بچے، تو ایسے جو اعداد ہوں گے ان میں توافق کی نسبت ہوگی اور وہ متوافقین کہلائیں گے، اور آخری جو مقسوم علیہ ہوگا وہ ان دونوں کا عاد کہلائے گا۔ اور اگر کوئی پیچھے ایک بچ جائے تو ایسے دو اعداد کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کی نسبت ہوگی۔ اس کو ہم مثال کے اندر دیکھتے ہیں۔ مثلا تماثل تو واضح ہے، 2 اور 2، 4 اور 4، 7 اور 7، 20 اور 20، یہ تماثل ہے، یہ برابر عدد۔ اگر چھوٹا اور بڑا عدد ہے، مثلا ہمارے پاس عدد ہے، ایک ہے 16 کا اور دوسرا ہے عدد ہمارے پاس 12 کا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان کون سی نسبت ہے۔
تو ہم کریں گے یہ کہ بڑے عدد کو رکھیں گے اندر یہ، اور چھوٹے عدد کے اوپر کر دیں گے تقسیم۔ بلکہ اس سے پہلے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، مثلا یہ لے لیں 4 لے لیں اور 12 لے لیں۔ تو یہ 12 بڑا عدد ہے اور 4 چھوٹا عدد ہے۔ پہلے اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں، 12 کو اندر رکھے، 4 کے اوپر تقسیم کریں۔ اب 4 تیاں 12، تو یہ 12 جو ہے یہ 4 کے اوپر ایک ہی بار پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بڑا عدد چھوٹے عدد کے اوپر ایک ہی بار پورا پورا تقسیم ہو جائے تو ایسے جو اعداد ہوں گے وہ متداخلان ہوں گے اور ان میں تداخل کی نسبت ہوگی، لہذا 4 اور 12 ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہے۔ اور اگر ہم بڑے عدد کو چھوٹے عدد کے اوپر پورا تقسیم کرتے ہیں لیکن وہ پہلی بار پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، جس طرح کہ مثلا 16 بڑا عدد ہے 12 چھوٹا عدد ہے، تو 16 کو اندر رکھ کے 12 کے اوپر تقسیم کریں گے، 12 ایک 12، باقی 4 بچ گئے، تو ان کے درمیان تداخل نہیں ہے۔ اب ان کے درمیان یا توافق ہے یا تباین ہے۔ پھر ہم دوسری بار پھر تقسیم کریں گے۔ اب یہ دوسری بار ہم یہ جو مقسوم علیہ اول ہے، یہ مقسوم علیہ، اس کو ہم تقسیم کریں گے باقی کے اوپر، یہ 4 باقی اس کے اوپر تقسیم کر دیں گے، تو 4 تیاں 12، اب صفر آخر میں بچا ہے، تو یہ آخر میں کوئی شے نہیں بچی، لہٰذا 16 اور 12 کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت توافق کی ہے، اور یہ دو اعداد متوافقین کہلائیں گے، اور یہ جو آخری مقسوم علیہ ہے یہ وفق کہلائے گا ان کا، یعنی 12 اور 16 میں جو وفق ہے یہ وفق ربعی ہے، وفق ربعی، یعنی 4 ایسا عدد ہے کہ جس کے اوپر 12 اور 16 یہ پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، مثلا بڑا عدد ہم لے لیتے ہیں 17 اور چھوٹا عدد ہم لے لیتے ہیں مثلا 5۔ اب ان کے درمیان ہم نے نسبت دیکھنی ہے، تو ہم کریں گے یہ کہ بڑے عدد کو اندر رکھیں گے اور چھوٹے عدد کے اوپر تقسیم کریں گے، 5 تیاں 15، باقی 2 بچے، پھر ہم اس باقی کے اوپر تقسیم کر دیں گے اس مقسوم علیہ کو، 2 دونی 4، تو باقی 1 بچ گیا۔ یہ اگر آخر میں 1 بچے تو سمجھ جاؤ کہ ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو یہ 17 اور 5 کے درمیان یہ تباین کی نسبت ہے۔ تو یہ ہے آسان طریقہ دو عددوں میں نسبت کو جاننے کے لیے کہ اگر وہ برابر برابر ہوں یہ تو واضح ہے تماثل کی نسبت ہے، اس کی تو ضرورت نہیں، لیکن اگر چھوٹا عدد ہو دوسرا بڑا عدد ہو تو آپ بڑے عدد کو چھوٹے عدد کے اوپر تقسیم کرو، اگر ایک ہی بار وہ پورا پورا تقسیم ہو جائے تو یہ تداخل کی نسبت ہے، وہ متداخل ہے نا، اور اگر ایک ہی بار پورا پورا تقسیم نہ ہو بلکہ باقی بچ جائے تو پھر آپ باقی کے اوپر مقسوم علیہ کو تقسیم کرو، پھر دیکھو کوئی شے باقی بچتی ہے یا نہیں، اگر باقی نہ بچے تو یہ پھر توافق کی ہے، اور اگر باقی بچ گیا تو پھر اس باقی کے اوپر پھر آپ دوسرے مقسوم علیہ کو تقسیم کر دو، اسی طریقے آپ ہر باقی کے اوپر اس سے پہلے مقسوم علیہ کو تقسیم کرتے جاؤ، حتیٰ کہ آخر میں دیکھو یا 0 رہ جائے یا 1 رہ جائے، اگر 0 رہ جائے تو یہ توافق کی نسبت ہوگی، اور اگر آخر میں 1 رہ جائے تو یہ تباین کی نسبت ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 عددوں کے درمیان نسبت کو سمجھا کہ 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے۔ یہ سبق اہم ہے، علم میراث کے اندر سراجی اور میراث وغیرہ کتابوں کے اندر بھی یہ 2 اعداد کے درمیان نسبت جو ہوتی ہے یہ کام آتی ہے، خاص طور پر تصحیح کے مسائل کے اندر 2 عددوں کے درمیان نسبت کو اس کو بڑا دخل ہے، اس لیے اس سبق کو آپ اچھی طرح سمجھیں تاکہ یہ سراجی اور میراث کی کتابوں کے اندر جہاں 2 عددوں میں نسبت ہو یا تصحیح کا جہاں مسئلہ ہو تو وہاں تصحیح کرنی اور عددوں میں نسبت کو جاننا آسان ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔